معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، ہمارے سامنے یہ کتاب ضیاء القراءت ہے۔ آج ہم ضیاء القراءت شروع کر رہے ہیں اور اس کتاب کو سبقاً آخر تک انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام مولانا حافظ و قاری ضیاء الدین احمد ہے، جو الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ انہی کے نام پر اس کتاب کا نام ضیاء القراءت، ضیاء الدین سے لفظ ضیاء لے کر اس کے ساتھ القراءت لفظ جوڑ دیا گیا اور کتاب کا نام ضیاء القراءت کر دیا گیا۔ ضیاء کا معنی روشنی ہوتا ہے، روشنی، تو ضیاء القراءت کا معنی بنے گا قرأت کی روشنی، قرأت کی روشنی۔ کسی بھی چیز کی جانکاری یہ سبب ہوتی ہے روشنی کا۔ کسی چیز کو جاننا سبب ہوتا ہے ذہن میں روشنی پیدا ہونے کا۔ جب کسی چیز کو ہم جانتے ہیں تو ذہن میں اس چیز کی طرف سے ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو علم اور جانکاری یہ سبب ہیں روشنی کا، ضیاء کا، اور ضیاء مسبب ہے، مسبب۔ تو ضیاء روشنی مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا تو معنی ہو جائے گا علم قرأت، قرأت کی جانکاری۔ تو اس کتاب سے قرأت کی جانکاری حاصل ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسبب بول کر سبب بہت مراد لیا جاتا ہے، جیسے سورج اور دھوپ، تو سورج سبب ہے اور دھوپ مسبب ہے۔ تو کسی غافل سونے والے کو جو سورج کے کافی چڑھ جانے کے بعد
سوتا رہتا ہو اس سے کہا جائے اٹھو سورج تمہارے سر پر آ گیا۔ تو سورج سر پر آ گیا یعنی دھوپ تمہارے سر پر آ گئی۔ تو سورج تو سر پر آ نہیں سکتا، دھوپ سر پر آ سکتی ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ سورج تمہارے سر پر آ گیا تو مراد ہوتا ہے دھوپ۔ ہوتا یا دھوپ بولا جائے کہ دھوپ تمہارے سر پر آ گئی، اور مراد سورج لیا جائے، دونوں طرف سے کر لیا جاتا۔ سورج بول کر دھوپ مراد لے لی جاتی ہے اور دھوپ بول کر سورج مراد لے لیا جاتا۔ تو سورج سبب ہے اور دھوپ مسبب ہے، تو مسبب بول کر سبب۔ دھوپ سر پہ آ گئی تو دھوپ مسبب ہے اور سورج سبب ہے۔ تو مسبب بول کر سبب مراد ہو مجازن۔ تو ایسے ہی اس میں کیا گیا ضیاء القراءت، قرات کی روشنی یعنی قرات کا علم قرات۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ آسانی فرما، اے میرے رب آسانی فرما اور دشواری پیدا نہ فرما، اور بھلائی کے ساتھ پورا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اس کے کریم رسول پر درود پڑھتا ہوں۔ بعد حمد و صلات کے احقر ضیاء الدین احمد کان اللہ لہ ولوالدیہ، اللہ ان کا اور ان کے والدین کا ہو جائے، ساکن احمد آباد عرف نارا ضلع الہ آباد کہتا ہے کہ مجھ سے اکثر احباب اور بزرگوں نے، احباب حبیب کی جمع ہے، معنی ہے چاہنے والے، تو مجھ سے اکثر چاہنے والوں نے اور بزرگوں نے قواعد ضروریہ تجوید اردو زبان میں لکھنے کو فرمایا۔ قواعد ضروریہ تجوید، تجوید کے ضروری قواعد، قواعد ضروریہ ضروری قواعد۔ اب یہ مضاف ہے تجوید کی طرف، تو تجوید کے ضروری قواعد اردو زبان میں لکھنے کو فرمایا۔ بالآخر اراکین مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور کے
فرمانے سے مختصر رسالہ لکھا۔ مدرسے کے اراکین کا حکم ہوا کہ ایک رسالہ لکھ دیں، تو پھر لکھا، مگر وہ ناتمام چھپا، پورا نہیں چھپا، اس میں کچھ باتیں رہ گئیں اور اصل نسخہ بھی گم ہو گیا۔ پھر اس کتاب کے پورا کرنے کو اکثر قدردانوں نے، بالخصوص محبی مولوی حافظ وصی الرحمن صاحب سلمہ ربہ نے فرمایا، ان کے فرمانے کے موافق اس کی تصحیح کر کے پورا کرتا ہوں اور اس کا نام ضیاء القرأۃ رکھتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، شائقین صحت کلام پاک کو اس سے نفع پہنچائے، آمین ثم آمین۔ شائقین صحت کلام پاک، کلام پاک کی صحت کا شوق رکھنے والے، کلام پاک کی صحت کا شوق رکھنے والے، آمین ثم آمین۔ آیہ شریفہ اور آیت شریفہ بھی بول دیتے ہیں، تا کو ہا سے بھی بدل کر بولا جاتا ہے اور بغیر ہا سے بدلے آیت تا کے ساتھ اس طرح بھی بولا جاتا۔ تو آیہ شریفہ، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کے موافق جب قرآن شریف پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو پہلے پناہ مانگنی شیطان رجیم سے ضروری ہے۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو پہلے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے۔ یہ ضروری اصطلاح قراء میں ہے، قارئین حضرات کے یہاں۔ عند الشرع، شریعت میں از روئے شرع پناہ مانگنا، اسے پناہ مانگنے کو استعاذہ کہتے ہیں۔ تو استعاذہ کرنا یہ سنت مستحبہ ہے، سنت مستحبہ، یعنی کرو تو اچھا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں، شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ تو آیہ شریفہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کے موافق یعنی مطابق جب قرآن شریف پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو پہلے پناہ مانگنی شیطان رجیم سے ضروری ہے، کیونکہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم میں قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم
شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے۔ تو اس لیے جب بھی قرآن پاک شروع کریں تو شیطان رجیم سے پناہ چاہیں، اور اس پناہ چاہنے کو، پناہ مانگنے کو قرآن کی اصطلاح میں استعاذہ کہتے ہیں۔